السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، دین اسلام دیا ہے، جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، جس میں ناکامی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور جو اس دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ دنیا میں بھی راحت سکھ چین پائے گا، آخرت میں بھی سکون، چین، امن، کامیابیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی اسی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ کیسے سارے عالم کے سارے انسان یہ جنت میں جانے والے بنے، تو اسی نسبت سے یوٹیوب پہ آنا ہوتا ہے، اور کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے۔ تو اتحاد امت پر اللہ کے فضل و کرم سے میری ملاقاتیں آپ حضرات کو پتہ ہی ہے، بھائیوں بہنوں کو ہو رہی ہیں، اور اس نسبت سے کافی علماء کرام سے ملاقاتیں، مشائخ سے ملاقاتیں ہوئیں اور ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اس نسبت سے محمد علی انجینئر بھائی، میں یہ پہلے بات عرض کر دوں آپ بھائیوں کو، بہنوں کو، میں یہاں بیٹھا ہوں اللہ رسول کی بات کے لیے، اتحاد امت کی نسبت کے لیے، میں تعریف کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں سچائی بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور یہ میرا رائٹ ہے کہ میں سچ بات کروں، حق بات کروں، اور جو ہے کسی کی ایسی دل آزاری بھی نہ کروں کہ جس سے دوریاں پیدا ہوں اور تعلق ٹوٹیں۔ میرے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے اللہ کی قسم کہ سارے جو میرے بھائی ہیں یہ کیسے کامیاب ہو جائیں، کیسے اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے بدگمانی نہ کی جائے کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی نسبت سے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ علی بھائی کے اوپر مرڈر اٹیک ہوا، حملہ ہوا، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ایز اے مسلمان، ایز اے انسانیت، ہمیں اسلام بھی یہ درس دیتا ہے کہ ہم سب کے لیے محبت رکھیں، پیار رکھیں، دل میں عزت اکرام رکھیں، اور جو اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہو، کلمہ پڑھا ہو، اس کے لیے تو ہے ہی میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، پیار ہے، تکریم ہے۔ میرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مبارک ایک ایک کے لیے بہے ہیں، ایک ایک انسان کے لیے، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے آنسو مبارک بہے ہیں، اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، سب سے پہلے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کیا، اور آپ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور آپ نے اپنی امت کا اسپیشل ذکر کیا، میرے جانے کے بعد میری امت کیا بنے گا۔ تو ایز امتی بھائیوں، کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مومن تو ایک جسم کی مانند ہے، اس کو جہاں کہیں تکلیف ہوتی ہے وہ درد محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اٹیک ہوا، یہ حملہ ہوا، اس کے بارے میں بات کرنا تھی، بہت دکھ ہوا، اور کئی میرے اپنے ہی خاندان کے ریلیٹیوز، میرے جو ہیں کزن، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے،
ایون کہ پیرنٹس بھی سب نے یہ بات کہی، اور پورا پاکستان کہہ رہا ہے، اور جہاں جہاں جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے۔ اور کئی علماء نے مجھے فون بھی کیا کہ جی ہم بھی، ہمارا علمی اختلاف علی انجینئر صاحب سے ہے، مگر ایسے جا کے چاقوؤں سے چھریوں سے حملہ کرنا پہلے بھی 2017 میں ہوا تھا اکتوبر میں، پھر ایسے ہوا، تو یہ بہت غلط ہے، ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں تو پہلے اسی دن تو میں تو بڑا افسوس ہوا تھا جب یہ معاملہ ہوا کہ ایسے یہ جو حرکت کی ہے نوجوان ہربن شہزاد اس کا نام ہے، لاہور سے وہ اس کا تعلق ہے، آیا تھا، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ویسے تو آپ نے سن لیا ہوگا، سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے کہ وہ آ کے اس نے صبح ہی آ گیا تھا، بلکہ وہ اکیڈمی میں، یہاں علی انجینئر صاحب کی اکیڈمی ہے جہلم شہر میں، تو اور صبح تقریباً 8-9 بجے آ گیا تھا یا رات کو آ گیا تھا۔ پھر وہ جلدی آنے کی وجہ سے پھر ہمارے یہاں عثمان بھائی ہیں، تو انہوں نے ان کو اندر بھیج دیا اکیڈمی میں، اور وہ اپنی تیاری کرتا رہا، آلہ اس نے تیار کیا تھا، پھر اس نے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی کر کے چراغ سے، رونا آتا ہے اللہ کی قسم۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیرے رہبری کا سوال۔ اسے پورا قرآن کا درس سنا، اور اس نے پھر سننے کے بعد بھی اس کا دل نرم نہ ہو سکا۔ یہ میری اپنی محنت کی کمزوری ہے کہ ہم بات سمجھا نہ سکے، بتا نہ سکے۔ اس کے بعد وہ تیاری کرتا رہا، تو فوٹو سیشن ہوتا ہے، تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں، تو اس نے موقع پا کر وہ پھر اپنا کام کرنے کی کوشش کی، مگر علی بھائی کے اس سائڈ پہ نا قمیض کی یعنی کہ یہ تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی، اور آپ کو یہاں ہلکی سی چوٹ بھی لگی، تو اس کو ملا گیا۔ مجھے جواد نقوی صاحب کے ایک ہیں خاص مشیر مینیجر ملک صاحب نے فون کیا، اس بارے میں بات کی، تو انہوں نے کہا جی بڑا افسوس ہے۔ پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جب علمی بات یا علمی دلائل سے بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر شدت آ جاتی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کروایا ہے تو اس سے میں ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں سختی ہے، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ محمد علی بھائی کے چینل پر میری ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے یہ بات کی تھی، آپ پریشان نہ ہو، میری گجرانوالہ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، لاہور میں بھی، کہ میں نے یہ کہا تھا پلیز آپ بھی قرآن اور سیدی سے بات کریں، دیٹس آل۔ تو میں اس لیے عرض کروں کہ ویڈیو میری ان کے آفیشل پیج پہ چڑھی ہے، تو ملنے سے، جیسے کہ حضرات کو پتہ کہ میری علی بھائی کے ساتھ روابط رہے ہیں، اور میں ملنے کے لیے جاتا رہا ہوں، اخلاق سے اور قرآن اور صحیح حدیث کی برکت سے میری ویڈیو انہوں نے اپنے چینل پر چڑھائی۔ تو کیا ایسے ہو نہیں سکتا ہے جنہوں نے یہ کیا، اور یا جس نوجوان نے یہ کیا ہے 22-23 سال اس کی عمر، ایسے بتا رہا ہوں میں، تو وہ بھی علمی لحاظ سے، علمی نسبت سے وہ آتا
اور وہ بتاتا کہ دس از رانگ اینڈ دس از رائٹ. جیسا کہ ہوتا رہے، ہم جاتے رہے علی بھائی کے اکیڈمی میں، تو ایسے معاملات ہوتے رہے. بعض لوگ بڑے رف ٹف، بڑے نا موڈ سے، اور بڑے یعنی کہ موڈ سے بدتمیزی سے سوال کرتے، تو علی بھائی بڑے کانفیڈنس سے اور قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے جواب دیتے، کوئی بات نہ ہوتی. مگر اس نے یہ کیا، اس نے اپنی ہی دنیا اور آخرت خراب کی ہے. تو کیونکہ ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا. اور جیسے ہمارے علماء کرام جو جن کے اوپر جیسے کراچی میں ہوا، مولانا ڈاکٹر عادل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی علماء مشائخ کے اوپر اٹیک کیے گئے، تو انہیں علی بھائی نے کنڈیم کیا تھا. جی مفتی صاحب جو بنوریا، جامعہ بنوریا کے جو محتمم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، انہوں نے ان کے لیے دعائیں کرائی تھی. اسی طرح اور بھی علماء کرام مکتبہ اہل سنت بریلوی کے یا اہل حدیث کے دنیا سے گئے، یا کوئی ایسے ان کے اوپر بات ہوتی تھی تو یہ ان کے لیے دعائیں کراتے تھے. تعصب کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پھر میں دوبارہ کر رہا ہوں عرض کہ مزاج ایسے ہے. امام غزالی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ برائی کو برائی دور نہیں کرتی ہے، برائی کو اچھائی دور کرتی ہے. میرے بھائیوں، سختی کو سختی دور نہیں کرتی ہے، سختی کو نرمی دور کرتی ہے. تو لہٰذا سختی، شدت ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کر ہے. تو اس کے لیے میں اس نوجوان کو یہی کہوں گا کہ اللہ کے، ابھی تو خیر ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہے اور کیا معاملہ ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں، ہمیں کسی بھی مکتبہ فکر والے، جی ان سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی مکتبہ فکر کا عالم سمجھدار یہ نہیں کہتا جا کے جاز کو تھپڑ مارو یا مارو جا کے. علمی لحاظ سے آپ بات کریں کہ یہاں آپ کی مسٹیک ہے، یہ ہے وہ ہے. میرے خود علی بھائی سے علمی اختلاف ہو سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ میں جا کے لڑوں، جھگڑا کروں اور فساد کروں. ریفرنس سے اللہ کے فضل سے، جس میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے ریفرنسز ہے میرے پاس، قرآن اور صحیح حدیث ہے. میرا جو عقیدہ ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث والا ہے الحمدللہ عز و جل. کسی بات پر میرا علی بھائی سے یا کسی عالم سے، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے میرا اختلاف ہو جائے تو میں یہ ایسے کروں کہ جا کے یوں کروں. تمام مقدسات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات ہمارے سروں کے تاج، ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے. تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی، جی جن کی قربانیوں کے عوض، جن کی قربانیوں کے صدقے دین ہم تک پہنچا. اہل بیت مولا علی جی رضی اللہ عنہ، امام حسن حسین علی مقام، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا، ان کی قربانیوں سے، کاوشوں سے دین ہم تک پہنچا ہے. اولیاء اللہ جنہوں نے قرآن اور سنت کی اشاعت و ترویج کی، خالصتاً قرآن کی اشاعت و ترویج کی، خالصتاً صحیح حدیث کی اشاعت و ترویج کی. تو میں سب کا احترام ہے، میرے محترم ہے. میں تمام علماء کرام سے ملتا ہوں اور ملتا رہوں گا انشاءاللہ. مگر یہ جھگڑا کرنا اور لڑائی کرنا بھائی ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، اور مارنا پیٹنا ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر تھے. کیا فکر ہے، کیا غم ہے، کیا کوڑن ہے. جی آواز لگی اور لگائی 1927 میں، کمزور آواز اٹھی کہ سارے عالم کے سارے انسانوں میں دین آ جائے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ محنت کی جائے. پہلا اجتماع نوح کی بستی میں تبلیغی اجتماع ہوا انڈیا میں 1940 سے پہلے، تو 15 سے 16 ہزار کا مجمع تھا. پھر
چلتے 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 سارے عالم کے سارے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی آواز کو پہنچایا، پھیلایا، قربانی جان کی، مال کی۔ وہ نکلے، خروج کیا صحابہ کے طرز پر، اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو بھائیو یہ کلمہ اللہ نے مجھے دیا آپ کو، آؤ ہم اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزار۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نفرت نہ کریں۔ علی بھائی کے بارے میں ایک بات بتاؤں، یہ جو پچھلے دنوں میرے اوپر یہ بات چلی تھی ایتھیسٹ حارث سلطان کے بارے میں، جو میری بات کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کیا گیا تھا، یہی علی انجینئر صاحب تھے جنہوں نے میری رہنمائی کی۔ یہ آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، یہ میری رہنمائی کی انہوں نے کہ ماد بھائی آپ بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تکس میں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب انہوں نے مجھے دی، جو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ قادیانی، یہ مسئلہ ختم نبوت کتاب دی انہوں نے۔ ایک اور کتاب پڑھی ہوئی ہے، وہ میری الماری میں کبرڈ میں پڑھی ہوئی ہے، مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں۔ بھائی کیسے الزامات ہیں، الزام تراشیاں ہیں، ایسے نہ کریں اللہ کے واسطے۔ میں پھر عرض کروں، میں کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں علماء کی سب کی قدر کرتا ہوں یار، میرے لیے سب محترم ہیں، مگر حقیقت بتانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ علی بھائی کی حفاظت فرمائے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے، تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ میں مسلک کے اہل سنت والجماعت دیوبند کی سب علماء کی قدر کرتا ہوں، مسلک کے بریلوی و اہل سنت والجماعت تمام کی قدر کرتا ہوں، اسی طرح اہل حدیث علماء کی سب کی قدر کرتا ہوں جی، اور قدر کرتا رہوں گا جی۔ علمی اختلاف کے ساتھ ساتھ یہ قدر تو ہے، علی بھائی بھی یہ کہتے ہیں میرا علمی اختلاف سب سے ہے، رسپیکٹ وہ سب کی کرتے ہیں۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے ہم ان چیزوں سے نکلیں، ان نفرتوں سے نکلیں، دل کو شادہ کریں۔ ویڈیو میری علماء بھی دیکھیں گے اور میرے دوست بھائی بھی دیکھیں گے، اور شاید مائٹ بھی محمد علی انجینئر صاحب بھی دیکھیں، کیونکہ مجھے تو یہاں کچھ علماء کہتے ہیں آپ ان سے ملیں، اصلاح کی پوائنٹ آف ویو سے ملیں۔ اصلاح میں تو اپنے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمارے مولا سعد صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، بھائی کسی کے اصلاح کے چکر میں، مولا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں، کہ بھئی کسی کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑ جانا، کسی کی اصلاح کی کوشش نہ کرنا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے جیلوں میں مرکز میں نے بیان کیا تھا، غالباً عصر کا یا فجر کا تھا، تو اس میں میرا بیان طے ہوا تھا، تو میں نے عرض کی تھی کہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سروں کے تاج، فرماتے تھے کسی کی اصلاح کی کوشش نہ کرنا۔ اس میں ایک بھائی بزرگ ہیں کافی، تو میں کہنے کہ بیٹے بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، کہ اصلاح کے چکر میں نہ پڑ جائے۔ اور ان سے بھی، علی بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم ماشاءاللہ، وہ میرا ان سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر نفرت نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا جس سے ان کو نقصان ہو جی۔ یہی گزارش ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں، دوست ہیں الحمدللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے ایک آخر میں گزارش کر دوں، کلپ وہ دیکھیں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب پلیز آپ تشریف لائیں، جہلم تشریف لائیں، یا میں آپ کے پاس جاؤں، ہم اتحاد امت پر ورک کریں، اتحاد امت پر ورک کریں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب ماشاءاللہ واٹس ایپ کانٹیکٹ ہوتا رہتا ہے، اور بھی علماء ہیں مختلف ڈیفرنٹ مسالے کے، او ہم اتحاد امت پر ورک کریں، اس پر محنت کریں، اور کیسے اس انسانیت جو ہے ایمان اعمال پر ہم آ جائیں، اس پر کچھ کریں پلیز۔ تو یہ ونس اگین پھر میں مذمت کرتا ہوں، یہ جو واقعہ ہوا
بہت دلی دکھ ہوا، دلی دکھ ہوا، بہت دلی دکھ ہوا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور میری بات کو پلیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ یہ لیجیے گا کہ میں کوئی تعریف میں کنڈیمڈ کر رہا ہوں، اور یہ میرا حق بنتا ہے جہاں بھی کوئی ایسا کوئی سوشل میڈیا پہ بات کیونکہ زیادہ ہوگی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ پلیز اپنے ہم مائنڈ کو اوپن کریں پلیز، اور تبلیغ کے لیے، تبلیغ رائے بینڈ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کیوں نہ ہوگی تک پہنچانا میری آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ تبلیغ جماعت ایک رخ ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بالجماعت، جماعت کو اختیار کرو۔ تو تبلیغ کوئی بھی کر رہا ہے، اللہ رسول کی مثبت بات کر رہا ہے، سلام سلوٹ ہے، امت کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے، سلام سلوٹ ہے، قرآن کی بات کر رہا ہے، صحیح حدیث کی بات کر رہا ہے، سنت کی بات کر رہا ہے، سلام سلوٹ ہے۔ تمام ائمہ محدثین کو، ائمہ مجتہدین کو، اولیاء اللہ کو سلام سلوٹ ہے، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اور حضور صلی والسلام کی ذات اقدس کو کہ جن کی قربانی کے صدقے ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہے، ہم اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کی آمد ہے، روئیں دھوئیں اللہ سے، اللہ کے آگے استغفار کریں، سب کو محبت دیں، پیار دیں، عزت دیں، کرام کریں، جھگڑا نہ کریں، فساد نہ کریں، مل کر رہیں۔ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اسلام کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے انسانیت کی فکر کرنی، اور جو انسانیت کی بات کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، سٹینڈ ہے ہمارا کہ یار انسانیت ہی اصل ہے، اچھا انسان، اچھا مسلمان، اچھا مسلمان، اچھا انسان۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا، بہت شکریہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔